حامد خان صاحب، یہ جو ابھی الیکشن ہوئے سپریم کورٹ کے، کہا گیا کہ اب الیکشنز کے اوپر بھی نا ایک پولیٹیکل چھاپ ہوتی ہے. کیا وجہ بنی کہ پوری بارز کو اگر دیکھا جائے ماضی قریب میں، اور پوری بارز کی حمایت پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی حمایت لگ رہی تھی، آپ کے موقف کی حمایت لگ رہی تھی، پوری ہوا بھی بنی ہوئی تھی آپ لوگوں کی، لیکن صدارت کی کرسی کے اوپر دوسرے گروپ کا براجمان ہو جانا، اس کے پیچھے کی وجہ کیا دیکھتا ہے؟ دیکھیے، یہ الیکشنز میں پہلی دفعہ اس قدر انٹرفیئرنس ہم نے دیکھی حکومت کی، اور جو کچھ مثلا انہوں نے کہ سندھ گورنمنٹ بھی وہ پوری طرح ہمارے خلاف کام کر رہی تھی، اس طرح سے پنجاب گورنمنٹ اور یہ سب کام کر رہی تھی، اور ہر طرح کی انہوں نے اس کے اوپر لوگوں کو تھریٹن بھی کر رہی تھی، لالچ بھی دے رہی تھی، عہدے بھی بانٹ رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا. تو یہ وہ ساری بات ہے جو کہ یہاں پر لمیٹڈ ایک فرنچائز ہوتا ہے، ٹوٹل ممبرشپ بھی اسی طرح سے کوئی 3,500 کے قریب ہوتی ہے. وہاں اس طرح مینیپولیٹ کر لینا وہ اتنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہوں ہر دفعہ ہو سکتا ہے، لیکن اس دفعہ اصل میں 26ویں ترمیم کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی سینسٹیوٹی تھی جو نظر آئی، نہ صرف حکومت کی بلکہ کی، جو کہ پہلے عام طور پہ اس طرح سے اس درجے کی انٹرفیئرنس نہیں کیا کرتی. وہ کی ہے. بہرحال جو عام وکیل کی سوچ تھی وہ تو بڑی پازیٹیو تھی اور 26 ترمیم کے خلاف تھی. اچھا خان صاحب، فیصلہ تو بہت تھوڑے ووٹوں سے غالباً ہوا ہے، اور پھڈا بھی بنا لاہور میں، آپ کی پرچیاں دوسرے کی پرچیوں میں مکس بھی ہوگی. کیا ماضی میں کبھی ایسا ہوا تھا؟ ماضی میں تھوڑا بہت اس طرح کی چیزیں ہوتی تو رہی ہیں، کیونکہ ہمارے مخالفین جو ہے وہ حکومتوں کے ساتھ عام طور پہ جاتے ہیں اور اس قسم کی نیگیٹو ٹیکٹک استعمال کرتے ہیں، لیکن جس درجہ اس دفعہ استعمال ہوئی ہے وہ ماضی میں کبھی نہیں دیکھی گئی. کیونکہ اس طرح ڈائریکٹ انٹیلیجنس ایجنسیز کی انٹرفیئرنس خاص طور پہ چھوٹے اسٹیشنز پر جہاں زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہمیں سب سے زیادہ چھوٹے اسٹیشن پہ نقصان ہوا، جس طرح سے سکر ہے یا فار دیٹ میٹر ڈی آئی خان اور ایفٹ آباد، سوات وغیرہ ایسی جگہوں پر ہمیں کافی لاس ہوا، کیونکہ وہاں تھوڑے نمبر ہوتی ہے، وہاں پر انٹیلیجنس ایجنسیز سے زیادہ فورس بتایا جاتا ہے، اور اس لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں ایکسٹرا آرڈنری انٹرفیئرنس تھی اس طرح. اچھا حامد خان صاحب، یہ 26ویں آئینی ترمیم کو لے کے بے شمار عدالتوں کے اندر اسے چیلنج کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، جو درخواستیں سپریم کورٹ کے اندر دائر ہوئیں، پھر سندھ ہائی کورٹ نے یہ معاملہ اٹھا لیا. اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں اور لیگل گراؤنڈز کے اوپر اسے کتنا ہلکا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک لیگل یا کانسٹیٹیوشنل گراؤنڈز کا تعلق ہے وہ تو بہت اسٹرانگ کیس ہے، کیونکہ یہ تو ہر طرح سے بنیادی اسٹرکچر جو ہے آئین کا یا بنیادی فیچر جسے ہم کہتے ہیں اس کے خلاف ہے، کیونکہ اس سے دونوں ہی جو بنیادی فیچرز ہیں یعنی سیپریشن آف پاورز اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اس کے خلاف یہ ترمیم ہے بہت واضح طور پر. اس سے عدلیہ کے کردار کو بہت زیادہ اثر انداز کیا گیا، کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، اس پر سیاسی گرپ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور جس کی وجہ سے جو پولیٹیکل اس میں انٹرفیئرنس چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ میں اور ججز کی اپوائنٹمنٹ میں کیا جا رہا ہے. روزمرہ کے کام میں بھی ایویلویشن کے نام پر وہ سیاسی انٹرفیئرنس کی کوشش ہو رہی ہے. تو ہر صورت یہ ساری چیز جو ہے آئین کی روح کے خلاف ہے. اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ آئین کی پروٹیکشن کے لیے جو بنیادی فرض ہے عدلیہ کا، وہ اپنا یہ فرض کس حد تک ادا کرتے ہیں. بہرحال بار اس معاملے میں پوری طرح سے چوکنی ہے، اور بہت ساری پٹیشنز پہلے بھی فائل ہو چکی ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہو سکتی ہیں. سپریم کورٹ بار کے الیکشن کے رزلٹ کے بعد وکلا تحریک کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل؟ کیا وکلا تحریک اب بھی چلے گی؟ دیکھیے، یہ سپریم کورٹ بار بہت ساری بار
جو بارس ہیں ان میں سے ایک بار سب سے زیادہ پاپولر جہاں پر تعداد ہوتی ہے وکلا کی وہ ہائی کورٹ بارس ہوتی ہے. مثلاً لاہور ہائی کورٹ بار 20,000 سے زیادہ وکلا پہ مشتمل ہے. وہاں 12,000 سے ووٹ پول ہوتے ہیں. اس لیے سندھ ہائی کورٹ بار ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہے, پشاور اور کوئٹہ. یہ زیادہ اصل جو وکلا کی تعداد جو ہے وہ ان بارس میں ہے. اور اس طرح کراچی بار ایسوسیشن, لاہور بار ایسوسیشن, اسلام آباد اور راول پنڈی وغیرہ وہاں. تو یہ سپریم کورٹ بار کوئی ایسا چستہ حد تک ریپرزینٹیو نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے وکلا کی تعداد ایک محدود ہے. یعنی 3,500 وکلا ہیں آؤٹ آف 2 لاکھ کے لگ بھگ ٹوٹل پاکستان کے وکلا میں سے. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کچھ ایسی انڈیکیٹ کرتی ہو جیسے لوگ 26ویں ترمیم کو وکلا ایکسیپٹ کر چکے ہیں, کرنا چاہتے ہیں. یہ اس کا ہرگز سے کوئی میں نہیں سمجھتا گزرا. اچھا حامد خان صاحب, آپ لوگوں کو اعتراض تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آپ کے بے شمار کیسز جو ہیں ان کو پٹ نہیں کیا, اس کے اوپر بینچز تشکیل نہیں دیے, اس کی ہیئرنگ نہیں کی. اب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے آنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو آپ کے پینڈنگ تمام کیسز ہیں کتنے عرصے کے اندر وہ حل ہو جائیں گے؟ دیکھیے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. یہ سب سے بڑا ان کا چیلنج ہے کہ وہ آیا ان کیسز کے ڈسپوزل کے لیے بینچ کتنی جلدی بناتے ہیں. دوسرا جو سیاسی کیسز میں جو میجر کیسز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں جہاں پر آئینی ترمیم کا مسئلہ آ جاتا ہے اس میں تو انہیں فل کورٹ بنانی پڑے گی کیونکہ یہ معاملہ جو بنیادی قانون کی طرف جاتا ہے. جس طرح سے پہلے ایک دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 21ویں ترمیم چیلنج ہوئی تھی تو اس وقت بھی بائی اینڈ لارج یہ بات سیٹل ہو گئی تھی کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے ایک آئین کا بنیادی ڈھانچہ جو تھا اس کو ریکگنائز کیا تھا اور بنیادی فیچرز 6-7 کہے تھے اور وہ 13 سے 4 کا فیصلہ تھا بنیادی فیچرز کے اوپر. تو میرے نزدیک یہ سب سے بڑا چیلنج جو آنے کے وقت میں یہ ہے کہ کیا جس طرح سے ہندوستان میں یہ سیٹلڈ پروپوزیشن ہے کہ کوئی آئینی ترمیم ایسی نہیں بنائی جا سکتی جس سے آئین کا ڈھانچہ جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے. یہاں کی بنیادی جو فیچرز ہیں ان میں کچھ تبدیلی لائی جائے. اور وہ بارہا کم از کم 7 یا 8 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ ایسے آئینی ترمیم کو اسٹرائک ڈاؤن کیا ہے انڈین سپریم کورٹ. اچھا خان صاحب, عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے نومبر کے مہینے کو بڑی ترجیح دی جا رہی ہے, تحریک کے حوالے سے, رہائی کے حوالے سے اور حکومت کی رخصتی کے حوالے سے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ ابھی تک جو کردار رہا ہے موجودہ حکومت کا کہ اس کے پیچھے جو طاقتیں ہیں ان کا وہ کسی طور بھی عمران خان صاحب کو آزاد نہیں کرنا چاہتی بلکہ ہر طرح کے جھوٹے بے بنیاد مقدمات بنائے جا رہے ہیں, اس کو اس میں اضافہ کیے جا رہے ہیں. بالکل صحیح میں نے اوور ہیئر کیا, کسی نے کہا کہ یہ تو عمران خان صاحب یاد بھی نہیں رہے گا کہ کتنے زیادہ مقدمات کے خلاف بنائے, سینکڑوں مقدمات بنائے جا رہے ہیں. تو یہ تو انتہا کی جس کو کہتے ہیں نا ہیراسمنٹ جو ہو سکتی ہے جو یہ موجودہ حکومت کرنے پہ تلی ہوئی ہے, اس کا صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح عمران خان صاحب آزاد نہ ہوں تاکہ قوم کو جا کے وہ بلائے نہ اکٹھا نہ کر سکے, ورنہ ان کے باہر آنے پر غیر ممکن ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہے باہر نکل آئے اور ان کی آواز پر لبیک ہے. اچھا حامد خان صاحب یہ بتائیے کہ بہت ساری قیاس آرائیاں ہیں, اب انہیں خوش فہمیاں سمجھیں یا لیگل گراؤنڈز کے اوپر حقائق سمجھیں. کہا جاتا ہے کہ نومبر کا آخر جو ہے یا دسمبر کا فرسٹ ویک جو ہے یہ کوئی خوشخبری لا سکتا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ کہنا قبل از وقت ہے. یہ ابھی تک جو کانڈکٹ جا رہا ہے, جہاں تک کیسز جو بنائے گئے ہیں وہ تو بیشتر جو ہے ناکام ہوئے ہیں. ان میں ریلیف بھی گرانٹ ہوا ہے
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ نئے مقدمات بنا دیے جاتے ہیں اور پھر انہیں نئے مقدمات میں جھوٹے مقدمات میں ان کو پھنسایا جاتا ہے. تو بہرحال خدا کرے کہ معاملات تبدیل ہوں، کم از کم اس ملک میں کوئی تو مطلب جمہوری سلسلہ چلے. اس وقت تو جمہوریت دور دور کو دیکھنے کو نظر نہیں آ رہی. یہاں پر تو عجیب قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہے، اور وہ ڈکٹیٹرشپ ہے جو سامنے نظر نہیں آ رہی لیکن پس پردہ موجود ہے، جس کا سب کو احساس بھی ہے کہ وہ ڈکٹیٹرشپ ہے. کیونکہ نہ تو ابھی تک جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے مخصوص رشتوں کے حوالے سے، نہ ہی سپریم کورٹ کے اور دوسرے فیصلوں پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی ابھی تک جو پارلیمنٹ کے ہاؤسز کمپلیٹ ہوئے ہیں جہاں نہ مقصود اسمبلی نہ سینٹ میں ایک پورے صوبے کی نمائندگی نہیں ہوئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ غیر آئینی اور غیر جمہوری ہیں.